بسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز دوستو، آج 17 اکتوبر 2025 بمطابق 23 ربیع الثانی سن 1447 ہجری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عادل بنایا ہے اور عدل کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت نہ خود ظالم ہے نہ ظلم کو پسند فرماتے۔ ظلم کسی شکل میں ہو وہ رب کریم کے ہاں قابل مواخذہ ہے، قابل سزا ہے۔ آج کل ہم لوگ صرف یہ ظلم سمجھتے ہیں کہ ڈنڈا اٹھا کے دوسرے کو بغیر کسی وجہ کے مار دیں، مارنے والا ظالم ہے، مار کھانے والا مظلوم ہے اور یہ عمل ظلم ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ظلم ہے، لیکن یہ ظلم کی ایک قسم ہے۔ اس کے علاوہ بھی ظلم کی کئی اقسام ہیں، اس کے علاوہ بھی ظلم کی کئی معاملات ہیں جس پر ہم غور نہیں کرتے۔ ظلم کا لفظی ترجمہ وضع الشیء فی غیر محلہ، ظلم کا ترجمہ ہوتا ہے چیز کو اٹھا کر اس جگہ رکھنا جو اس کی جگہ نہیں ہے۔ کسی چیز کو اٹھا کے ایسی جگہ رکھ دیں جو اس کا مقام نہیں ہے، اس کو وہ جگہ، وہ مقام، وہ درجہ دے دیں، تو اس کا مطلب ہے آپ نے اس کے ساتھ ظلم کیا۔ اب اس ظلم کی تعریف اور ڈیفینیشن کو سامنے رکھ کے آپ اور ہم ڈیسیژن لے سکتے ہیں کہ ہم میں کہاں ظلم ہے، کہاں ظلم نہیں۔ مثلا اللہ رب العزت کی ذات کے متعلق جو نظریہ ہمیں رکھنا چاہیے تھا، اگر وہ نظریہ ہم غیر اللہ میں رکھتے ہیں تو ہم اللہ کے معاملے میں ظلم کر رہے ہیں۔ مثلا اللہ وحدہ لا شریک ہے اور لوگوں نے بت بنا دیے، ان کو بھی اللہ مان لیا، خدا مان لیا، اللہ کی طرف سے ان کو طاقت مل گئی ہے، یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ اللہ کے حکم سے ہماری حاجتیں پوری کر رہے ہیں، مشکل کشائی کر رہے ہیں، ہمارے اوپر کرم نوازی کر رہے ہیں، اولاد دے رہے ہیں، ہمارے رزق کا بندوبست، ہماری زندگی موت ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ انہوں نے عقیدہ توحید کے ساتھ ظلم کیا۔ اس لیے کہا جاتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، فرمایا جو شرک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں۔ اسی طرح جو قدرت اللہ کی تھی، جو طاقت اللہ کی ہے، جو پاور اللہ کی ہے، اس کو غیر اللہ میں مان لیں۔ غیر اللہ کو ماننے کے اندر ہم نے اللہ کی ذات کے معاملے میں تو ظلم کر لی۔ دیکھیں تمام طاقتوں کا انحصار رب کریم کے معاملات پہ۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ ہر وقت قادر ہے۔ تو سپریم پاور تو رب کریم کی ذات ہے، سپر پاور تو اللہ کا معاملہ ہے۔ ہم کسی غیر اللہ کی کسی سلطنت کو، کسی طاقت کو کہہ دیں تو کیا مطلب؟ یہ تو اللہ کی طاقت میں، معاملات اللہ کے۔ ایک بندے کے سامنے ایک دفعہ میں نے یہ بات پیش کی تو اس نے کہا اللہ کی طاقت میں تو اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ ایک جگہ مسلمانوں پہ ظلم اللہ چھڑا دے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ایک سوال میں بھی کرنے لگا ہوں، آپ کی طاقت میں جتنا تھا اس ظلم کے خلاف نکلنا، آپ کتنا نکلے ہیں؟ وجہ آپ کتنا نکلے، آپ کتنا بولیں، آپ کتنے عمل میں آئے ہیں، جتنی آپ کی پاور تھی آپ نے کتنا اختیار استعمال کیا؟ اب وہ دائیں بائیں ہونے لگا۔ میں نے کہا اس سے پتہ چلا کہ بندے کے معاملات کے اندر بھی کوئی کمزوری ہے تو اللہ کے معاملات میں کمزوری نہیں ہے، وہاں حکمت ہے۔ حکمت کی وجہ یہی ہے کہ رب کریم نے اگر ایک کے معاملے کو ظلم دیکھا ہے تو آپ کو اور میرا اس پہ امتحان بھی تو لے لیا ہے نا کہ تم کتنے نکلے ہو، تو سارے معاملے اللہ پہ ڈال کے بیٹھ جاؤ۔ باقی اگر کسی جگہ ظلم ہو، تشدد ہو، بربریت ہو، تو یہ تو دنیا کی زندگی ہے، گزار لیں گے، اصل تو آخرت ہے۔ کیا انبیاء کرام پر تکلیفیں نہیں آئیں؟ کیا اللہ کے پیاروں پر کوئی تکلیف نہیں آئی؟ وقت کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام موجود ہیں اور ان کو شہید کر دیا جانا مذاق ہے۔ پھر ایک نبی نہیں، کئی نبی شہید ہوئے ہیں۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، قرآن جمع کی بات کرتے ہیں، کئی انبیاء کی شہادت ہوئی۔
پھر آپ کیا کہیں گے کہ جو ظلم ہوا اللہ نے ان کو چھوڑ دیا؟ یہ معاملہ ہے، حکمت بالغہ ہے، رب کی حکمت پر انحصار ہے کہ کسی کا بدلہ کس وقت لیا جاتا ہے، اور اللہ دکھا بھی دیتے ہیں بعض اوقات پر اس کی ظلم کو بدلہ لینا کسی صورت میں بدلہ آ جاتا ہے، یا تو اس بندے کو اپنی غلطی کی پرواہ ہوتی ہے اور وہ واپس آتا ہے اور پھر وہ ایسا کارنامہ کر کے دیتا ہے کہ جس سے اس کی ظاہر تو وہ چیز دھلتی ہوئی نظر آ جاتی ہے۔ مثلا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچو، وَحَمْزَةُ أَسَدُ اللَّهِ وَأَسَدُ رَسُولِهِ، کیا کہا گیا ہے نا کہ یہ اللہ کا بھی شیر ہے، رسول اللہ کا بھی شیر ہے۔ جو قاتل ہے، جس نے قتل کیا ہے، نبی علیہ السلام کو دکھ پہنچا ہے تو حضور نے کیا فرمایا تھا؟ 70 کافر ماریں گے حمزہ کے بدلے میں۔ رب کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا ایک کے بدلے میں تو ایک ہے، لیکن آپ معاف کر دیں تو بہت بہتر ہے۔ پھر کیا ہوا؟ معافی ملی دربار رسالت سے، اسی نے ایمان لایا، اسی نے توبہ کی، اسی نے معافی مانگی، وہی صحابی بنا، اور پھر اس کے ہاتھوں وہ بے ایمان قتل ہوا جس کو مسلمہ کذاب کہتے ہیں، دنیا اسلام امت محمدیہ میں پہلا جھوٹا پیغمبر کا دعویٰ کرنے والا۔ تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ اللہ کی حکمت پر ہیں، اور وہ حکمت بالغہ پہ آپ کا اور میرا دماغ پہنچ جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کا اور میرا دماغ مخلوق ہے، اللہ خالق ہے۔ مخلوق میں یہ جرت، طاقت، ہمت، سکت، قوت، پاور نہیں ہے کہ وہ خالق کے معاملات کا ادراک کر لے، یہ اس میں ہمت ہے۔ باقی جو رب کریم کی ذمہ داری ہے، اللہ کی ذمہ داری تو 100% پوری ہے۔ رب کریم نے آپ کو اور مجھے دنیا میں رزق دیا ہے تو اس میں مسلم اور کافر تو نہیں دیکھا، ماننے والا اور منکر تو نہیں دیکھا، اللہ نے تو ہر کو دیا۔ اب کس کو کیا ملنا ہے کیا نہیں ملنا یہ اللہ کی حکمت پر، تو اس معاملے میں بھی ہم اوپر نیچے کر کے ظلم کر جاتے ہیں۔ ایسے نبوت کا معاملہ، رسالت کا معاملہ، جو چیز نبی کے لیے ہم اس کو غیر اللہ میں مان لیں۔ آج کل ایک لفظ غلط بولا جاتا ہے کہ فلاں جگہ اس بندے کے سامنے تو معجزہ ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے معجزہ کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کہہ دیا یہاں معجزہ ہو گیا، کیا آپ نائی نبوت کے معاملہ کو جانتے؟ نہیں، ہم تو ختم نبوت کے قائل ہیں۔ تو جب آپ ختم نبوت کے قائل ہیں تو معجزہ کیوں کہا؟ اب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ معجزہ کا مسئلہ کیا وہ کرامت رہے ہوتے ہیں، لفظ معجزہ بول دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کرامت اور معجزہ دونوں اللہ کے کام ہیں۔ اللہ نبی کے ہاتھ پہ ظاہر کر دے اسے معجزہ کہتے ہیں، ولی کے ہاتھ پہ ظاہر کر دے اسے کرامت کہتے ہیں۔ آپ نے کسی جگہ چیز دیکھی ہے اور وہ انہونی ہے، انسان کے بس میں نہیں ہے، یقیناً اللہ کا کام ہوگا، لیکن آپ نے کہہ دیا معجزہ ہے تو اس کا معنی ہے سامنے والا نبی ہے۔ ہم تو خاتم النبیین کے ماننے والے ہیں، ہم تو آخری نبوت کے قائل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نئے نبی کے لیے ہم کسی قسم کا معاملہ نہیں جانتے مانتے، تو ہمیں تو کہنا چاہیے تھا کرامت ہو گئی ہے، یا یوں کہنا چاہیے تھا اللہ کی قدرت کا اظہار ہو گیا ہے، اس جگہ کہہ دیا معجزہ ہے۔ تو یہ نبوت کے معاملات میں ظلم میں آ گئے نا، جو چیز نبوت کے معاملے میں تھی وہ ہم عام بندے کے معاملے میں لے بیٹھے۔ میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں حضور پاک کو صرف نبی ماننا نہیں ہے، حضور کو نبی بھی ماننا ہے، خاتم النبیین بھی ماننا، یعنی حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، پچھلے جتنے پیغمبر آئے ہیں حضرت آدم سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک، ان کو نبی ماننا، رسول ماننا، اللہ کا پیغمبر ماننا واجب تھا، لازم تھا، کمپلسری تھا، ضروری تھا۔ لیکن حضور پاک کو صرف نبی ماننا نہیں ہے، نبی بھی ماننا ہے، خاتم النبیین بھی ماننا۔ آج یہودیوں کو، عیسائیوں کو مسلمان جو دعوت دیتے ہیں نا اسلام کی، وہ اس لیے نہیں دیتے کہ وہ جھوٹے نبی کے پیروکار ہیں، جی نہیں، یہودی لوگ سچے نبی کے پیروکار ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ عیسائی لوگ سچے نبی کے پیروکار ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ اللہ کے نبی تھے، صاحب الکتب ہیں، ان پر کتابیں اتری ہیں، حضرت موسیٰ پر تورات آئی، حضرت داؤد پر زبور آئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل آئی، حضرت آدم علیہ السلام پر صحائف آئے، صحف ابراہیم و موسیٰ، صحائف بھی آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، حضرت ابراہیم پہ۔ تو یہ جو چیزیں آئی ہیں وہ تو مانتے ہیں، لیکن ہم انہیں کہتے ہیں آپ اس ماننے میں ظلم کا ارتکاب کر رہے ہیں،
حضرت موسیٰ کی نبوت کا معاملہ تب تک تھا جب تک وہ دنیا میں موجود اور اپنی نبوت چلا رہے تھے. جب وہ دنیا سے چلے گئے تو ان کے بعد ان کے جو نائب تھے حضرت یوشع بن نون تھے، پھر ان کی تابعداری کی گئی. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب وہ چلے گئے تو ان کے نائب پھر نبی نہیں بنے، انصاری بنے. من انصاری الی اللہ، اٹھائیے 28واں پارہ. قالوا نحن انصار اللہ، وہ جواب دے رہے ہیں کہ ہم انصاری ہیں، اللہ کے دین کی مدد کے لیے تیار ہیں. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو صرف نبی بن کے نہیں آئے، خاتم النبیین بن گیا. اب حضور پاک علیہ السلام کو آخری نبی ماننا فرض ہے، نبی بھی مانے آخری بھی. جو بندہ حضور کی آمد کے بعد، قرآن اور شریعت محمدیہ اترنے کے بعد کسی نبی کو مانے، حضور کا انکار کرے تو وہ نبوت کے ساتھ ظلم کر رہا ہے. کیوں؟ وضع الشیء فی غیر محلی. ظلم کا ترجمہ میں بتا چکا ہوں کہ چیز کو اس جگہ رکھنا جو اس کی جگہ ہی نہیں ہے. ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو راہبری، قائد، رہنمائی دی ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شکل میں دی. جیسے اللہ نے حضور پاک کو انبیاء کا امام بنانے کے لیے معراج کی رات امامت کا مصلی دیا تھا، تو حضور پاک علیہ السلام نے اسی طرح اپنی امت کے امام بنانے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کو مصلی امامت حوالے کیا اور فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو وہ آئے اور میری جگہ پہ ٹھہر کے نماز پڑھائے. میرے دوستو یہاں عمر بھی موجود تھے جس کے کہنے پہ 50 سے زائد قرآن کی آیات اتری ہیں، جس کی دل کی رائے پر عرش سے فرش پہ اللہ کا کلام آ جائے، جبرائیل تڑپ کے آ جائے. وہ عمر بھی تھا، ہاں وہ عثمان بھی تھا، جس عثمان کے لیے حضور پاک نے فرمایا کیف استحی منہ وقد تستحی الملائکۃ منہ، کہ مجھے عثمان سے حیا آتی ہے. اس کی وجہ میں نے اللہ کے فرشتوں کو اس کا حیا کرتے دیکھا. فرشتے جسم نورانی یتشکل باشکال المختلفہ، یہ فرشتے کی ڈیفینیشن اور تعریف ہے کہ وہ نوری جسم جو چاہے جیسی چاہے شکل اختیار کر لے. وہ فرشتہ حیا کرتا ہے. یہ عثمان بھی تو موجود تھے. ان میں حضرت علی المرتضیٰ علی حیدر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے جو حضور کے گھر کے فرد ہیں، نبوت کے گھر میں حضور پاک کی نگرانی میں پلے پوسے گئے ہیں. اور حضرت علی المرتضیٰ وہ ہیں جن کو حضور نے فرمایا تھا جنت میں میں تیرا گھر اپنے گھر کے سامنے دیکھ کے آیا، جسے جنت الاٹ ہو چکی ہے، جس کو حضور نے فرمایا تھا تو میرے لیے ایسا ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کے بھائیوں والا تعلق تھا. ان میں علی بھی موجود ہے، لیکن کسی کے بارے میں نہیں فرمایا کہ عمر کو کہو نماز پڑھا دے، عثمان کو کہو میری جگہ ٹھہر کے نماز پڑھا دے، علی کو کہو میری جگہ ٹھہر کے نماز پڑھا دے رضی اللہ عنہ. نہیں، ان کے رتبے، درجے، مقام، مرتبے، حیثیت، ویلیوز اپنی جگہ انڈرسٹوڈ، مسلم ہے. لیکن کیا فرمایا؟ مرو ابا بکر، عائشہ کے ابا کو کہہ رہے ہیں، حضرت ابو بکر کو کہہ رہے ہیں یہ آ کے نماز پڑھا. اس موقع پر حضرت ام عائشہ نے ایک سوال کیا تھا اور وہ سوال بھی ان کی محبت اور عقیدت جھلک رہا ہے. کہا یا رسول اللہ ابا میرا ہے، میں جانتی ہوں بہت نرم دل کے مالک ہے، آپ کے مصلی پہ آپ نے حکم تو دے دیا آئیں اور نماز پڑھائیں. ابو بکر آپ کے مصلی پہ آ گیا اور آپ کی جگہ کو دیکھے گا خالی، برداشت نہیں کر پائے گا، پتہ نہیں کیسے امامت کرائے گا. آپ عمر کو کہہ دیں، مضبوط، جری، شجاع بندے ہیں، انہیں کہہ دیں. یہ اماں عائشہ کہہ رہی ہیں، اپنے بابا کی فضیلت سننے کے بعد عرض کرنی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں جھٹک دی، فرمایا عائشہ انتم صواحبکن یوسف، نہیں ابو بکر سے کہیں وہی آئے اور نماز پڑھا. اور پھر روایت میں ہے ما یاب اللہ والمؤمنون ما خلا ابا بکر، مسلم میں موجود ہے. فرمایا نہ اللہ راضی ہوتا ہے نہ اللہ والے راضی ہوتے ہیں، راضی ہوں گے تو جب تب ابو بکر مصلی پر آئے. اور پھر حضور کا اعلان ہو گیا کہ لا ينبغي لقوم فيه ابو بکر نہیں امهم غیرہ، تم میں تو کسی کے لیے یہ روا اور جائز ہی نہیں ہے کہ تم میں ابو بکر بیٹھے ہوں اور کوئی اور امام بن جائے. تو حضور پاک کو اللہ نے مصلی امامت انبیاء دیا تھا اور حضور پاک نے ابو بکر کو مصلی امامت امت دیا. اب جو بندہ حضرت ابو بکر کی اس فضیلت کو نہ مانے، تو میں نے ظلم کی تعریف کی تھی کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، چیز کو اٹھا کے ادھر رکھو جو اس کی جگہ ہی نہیں ہے.
تو حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ بھی اور اللہ کے رسول کے فیصلے کے ساتھ بھی تو ظلم کر رہا. میرے دوستو اس طرح یہ کئی ظلم کے معاملات ہیں جو ہم میں ہیں. ہم سمجھتے ہیں ڈنڈا اٹھا کے کسی کو مار دو، مارنے والا ظالم، مار کھانے والا مظلوم. ٹھیک ہے، ایک ظلم یہ ہے، لیکن یہ بھی تو ظلم ہے. اسی طرح ہم نے اپنے ابا کو اس کا حق نہیں دیا، اماں کو اس کا حق نہیں دیا. بیوی شادی کر کے لائے لیکن بیوی کو حقوق نہیں دیے، اس کے حقوق کو کھا گئے. اولاد ہے، اولاد کے حق ماں باپ نے کھائے، ماں باپ کے حق اولاد نے کھائے. میرا پڑوسی ہے، میں نے پڑوسی کے حق کھا لیے. مسلمان بھائی ہے، میں نے اس کے حق کھا لی. کہا جائے گا معاملہ، یہ بھی تو ظلم ہے. پڑوسی ہونا صرف یوں تو نہیں ہے کہ میرے گھر کے ساتھ مل گیا اور میرا اس کا مزاج مل گیا تو یہ پڑوسی ہے. حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی حدیث کی کتاب فضائل اعمال اس وقت دنیا میں ہر جگہ ہر مسجد میں پڑھی جاتی ہے، حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ پڑوسی کا مطلب ہے تمہارے 40 گھروں تک جس جگہ تمہارا معاملہ مل رہا ہے یہ تمہارے پڑوسی کے درجے میں آئیں گے. اور اگر آپ کسی جگہ کھیتی باڑی کرتے ہیں تو جو کھیت کا پلاٹ آپ کے پلاٹ کے ساتھ ملا ہوا ہے وہ بھی آپ پڑوسی کے معاملے میں اس کو لیں گے. تو یہ بھی تو پڑوسی کے حقوق ہے. آج ایک بندہ ماشاءاللہ کھاتا پیتا ہے، دوسرا غریب ہے، بہتر تھا تو خود بھی کھاتا اسے بھی دیتا، لیکن نہیں دے سکتا. تو پھر اپنے بچوں کو اگر آپ نے کوئی چیز کھلانی ہے تو چھپا کے کھلائے، اس کے بچے دیکھ کر تکلیف پہ تو نہ آئے. یہ بھی تو ایک ظلم کے معاملے میں آئے گا. کیا روایت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ جبرائیل امین میرے پاس آئے اور آ کر مجھے پڑوسی کے حقوق بتائے 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 اتنے کہ حضور نے فرمایا مجھے خدشہ ہونے لگا کہ ابھی جبرائیل یہ نہ کہہ دے کہ اللہ نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ آپ پڑوسی کو وراثت میں بھی حصہ دے دو، جائیداد میں بھی حصہ دے دیں. نہیں فرمایا، لیکن فرمایا مجھے خدشہ ہونے لگا. ایمان کی بنیاد تو اس جگہ پہ تھی کہ اس بندے کا ایمان اس وقت معتبر ہے جب اس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے بچا ہوا ہے. وہاں اسے نہیں دیکھا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو یہ ظلم کے زمرے میں نہیں. اسی طرح حق کی گواہی ہے، حق کی گواہی آپ چھپا گئے باوجود ہے کہ آپ کی طاقت ہے، آپ کے بس میں آپ وہ گواہی دے سکتے ہیں، لیکن آپ حق کی گواہی چھپا گئے تو حق کی گواہی چھپانا بھی تو جرم ہے نا. جس طرح ظالم کا ساتھ دینا جرم ہے اس طرح ظالم کا خاموش ساتھ دینا بھی تو جرم ہے نا. حق کی گواہی میں نے چھپا لی. اور اسی طرح جھوٹی گواہی دینا یہ اس سے بڑا اکبر الکبائر ہے. کبیرہ گناہوں میں بھی کبیرہ گناہ ہے. اور آج وہ کہتے ہیں نا تو نوٹ دکھا میرا موڈ بنے. آج پیسہ کسی کو دکھا دو وہ یوں جھوٹی گواہی کے لیے تیار ہو جائے گا. عدالتوں میں جس جگہ کا نام عدالت ہے وہاں عدل ہونا چاہیے تھا، وہاں پر آپ کو 500 روپے کے اوپر گواہ مل جائے گا. یہ گواہ ہے، یہ آئی وٹنس ہے، یہ عینی شاہد ہے، اس نے دیکھا ہے. نہ اس نے دیکھا ہے، نہ کوئی عطا، نہ کوئی پتہ، نہ کچھ. یہ جو جتنے ظلم کے معاملات ہوں گے یہ کیا سمجھے گا میں اگلی صف میں نماز پڑھ کے تہجد میں آ کر اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے یہ گناہ بخشوا لوں گا. بھائی بعض گناہوں کی معافیاں ہوتی ہیں، بعض گناہوں کی تلافیاں ہوتی ہیں. معافی تو تب ہے جب آپ کے اور آپ کے اللہ کا معاملہ ہے، وہاں بھی مخصوص حالات میں، ہر جگہ بھی نہیں. اور تلافی تو تب ہے جب آپ نے کسی کا حق کھایا تو جب تک حق لوٹایا نہیں جائے گا تب تک آپ نے کیا کرنا ہے، تب تک تو آپ نے اس کو جب تک نہیں دیا کوئی معاملہ آپ کے ساتھ نہیں ہے خدا. اسی طرح کوئی سرکار کا ملازم ہے وہ اس ٹائمنگ کا پابند ہے جو اسے اس کی اتھارٹی نے دیا ہے. اگر اس میں ڈنڈی مار جاؤں، اس میں کوئی اوپر نیچے کے ٹائم کر کے یا رشوت خوری کے معاملات لے کر یا اپنا اختیار غلط طور پہ استعمال کر لیا تو یہ بھی تو ظلم. اس ظلم کے معاملات پہ تو پوچھو گے، گرفت ہوگی اللہ کے دربار میں. کوئی حکمران وقت ہے تو حکمران سے اپنی رعایا کے بارے میں پوچھو گے. اب حکمران کا مسئلہ صرف وہ نہیں ہے جو ملک کی کرسی پہ بیٹھے ہیں، وہ بھی ہے، لیکن حضور پاک نے حکمرانی کی ایک تشریح بھی کی. فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. لوگوں تم میں ہر آدمی اپنی طاقت کے بقدر حکمران ہے اور جو اس کے محتاط ہیں وہ اس کی رعایا ہے، اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنی رعایا کے ساتھ کیا معاملہ کیا. کوئی دفتر میں سینئر ہے تو جونیئر کا تو حکمران ہی ہے نا. گھر میں ابا اماں ہیں یا کوئی بڑا ہے تو وہ اپنے چھوٹوں کا حکمران ہی تو ہے نا، وہ ان کی رعایا ہے.
اسی طرح پھر یونین کونسل سے لے کر آپ ملکی لیول تک آ جائیے، ہر جگہ جس کی ذمہ داری ہے وہ حکمران ہے، اس سے پوچھا جائے گا۔ میرے دوستو، یہ جو خلافت راشدہ کی ہم بات کرتے ہیں، ایسے نہیں ہے۔ خلافت راشدہ میں امن کے معاملات یوں نہیں تھے، خلافت راشدہ میں امن انتہا کے درجے پہ تھا۔ کیوں؟ قرآن کریم نے ان کے ساتھ حکومت دینے کا وعدہ کیا تھا۔ ان میں ابو بکر وہ ہے جسے کہا گیا تھا کہ اپنی تنخواہیں بڑھاؤ، کہا تب میری تنخواہ اتنی ہی رہے گی جتنی ایک مزدور کی ہے، اور اگر میری تنخواہ میں میرے معاملات پورے نہیں ہوں گے تو پھر مزدور کی تنخواہ بڑھاؤں گا تو آٹومیٹیکلی میری بھی بڑھ جائے گی۔ ان میں بیٹھنے والا وہ عمر بھی تو ہے نا، جو کہہ دے فرات کے کنارے ایک انسان مر جائے مجھ سے پوچھا جائے گا۔ کیا لفظ ہے حضرت عمر کا؟ فرات کے کنارے ایک کتا مر جائے۔ سنجیدہ محفل میں نام لینا تو اگلے منہ کو دیکھتے ہیں آپ اس لفظ کا نام لے رہے ہیں، اس کے لیے حضرت عمر کا لفظ ہے کہ فرات کے کنارے ایک کتا مر جائے، تمہیں تو خدشہ ہے کہ عمر سے پوچھو۔ جب حکمران اپنے آپ کو یوں جواب دہ سمجھیں گے نا، یوں جواب دہ سمجھیں گے، پھر ملک پہ زلزلے نہیں آتے۔ پھر جب زلزلہ آتا ہے تو یہی فاروقی کوڑا زمین پہ لگتا ہے کہ تو ہل رہی ہے، میں نے تو اپنی پوری زندگی میں تیرے اوپر کوئی نا انصافی نہیں۔ مدینہ کی زمین رکی ہے اور قیامت تک رکی ہے۔ دریائے نیل کا پانی رکتا ہے تو عمر کا خط اس کو چلا کے اللہ کے حکم سے ٹھہرا دیتا ہے، اور وہ 16 ہاتھ اوپر چلتا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ کیوں؟ انصاف جتنا ہوگا تو پھر اس کی ثمرات بھی اتنے ہوں۔ میرے دوستوں، میں نے بات چلائی تھی ظلم کے حوالے سے، تو ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم کو ہدایت نہیں دیتے۔ تو یہاں سے لے کر وہاں تک اپنے آپ کے معاملات دیکھ رہے ہوں گے اور ٹھیک کرنا ہوگا۔ ٹھیک کریں گے تو رب کریم کی ہدایت ہوگی، نہیں کریں گے تو پھر ظلم کے اوپر گرفت ہونی ہے، ہر بندے کو اس کی طاقت کے بقدر ہونی ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں ہدایت کا معاملہ عطا فرمائے، اپنی خوشنودی والی زندگی عطا فرمائے، ظلم اور ظالم ہونے سے اللہ محفوظ رکھے، نہ اللہ ظالم بنائے اور نہ ظالم کے حوالے فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔